پورا تھا۔ آج کے سید یہ اتنے خنزیر ہو چکے ہیں، اتنے بے باک ہو چکے ہیں، اتنے رافضی ہو چکے ہیں، اتنے بک بک کر رہے ہیں، ان کی ایڈیاں کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذانی فی عترتی فقط آذانی، ان اللہ حرم علیہ الجنت علی من ظلم اہل بیتی او اعان علیہم او سبہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شاعر کہتا ہے جس سے بھی تھوڑی سی امید زیادہ ہو کبھی، ایسی ہر شمع سرعام بجھا دی جائے۔ میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا، دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک کا ذکر کی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری عطرت کو اذیت دی، حقیقت میں اس نے مجھے اذیت دی، اور پھر فرمایا ان اللہ حرم علیہ الجنت علی من ظلم اہل بیتی او اعان علیہم او سبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جو میری اولاد کے اوپر ظلم کرے یا ان کو گالیاں دے، ان کی توہین کرے۔ ناظرین سادات، اور خصوصاً میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ بھئی ان علماء کا اٹھ کر کئی زمانے سے گالیاں دینا، سادات کی توہین کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 90 سال تک ہمارے آباء و اجداد کو بھی گالی دی گئی، اور اگر آپ پھر حقیقت میں جو تاریخ میں جو ہمارے اوپر مظالم گزرے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت خصوصاً 12 امام جو حضور کی اولاد تھی، جو تمام سادات کے آباء و اجداد میں گزرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اس کیمرے کے توسط سے تمام سادات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ بھئی یہ وقت مذمت کا نہیں ہے، یہ وقت لوگوں کو احادیث سنا کر سمجھانے کا نہیں ہے، یہ وقت مرمت کا ہے، اور مرمت اگر ہم نہیں کر سکتے، وہ شعور ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، وہ ولولہ، وہ حیدری خون ہمارے اندر نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے، ان سے الگ تو ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بیٹھ کے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ تقویت پہنچانے والے سید ہی ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس محفل میں یہ کل عام سادات کو گالیاں بک رہے ہیں، کیا ادھر کوئی سید نہیں تھا؟ ضرور ہوگا، ضرور اس نے سنی ہوگی، لیکن وہ شعور ہم سے ختم ہو چکا ہے، وہ غیرت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ہم ملازم میں دنس چکے ہیں، ملا نے ہم پر، ہماری عقلوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ میں سادات کو اتنا ضرور کہوں گا، اگر آپ کو اس بات پر غور کیا جائے کہ بھئی یہ مولوی ایک طرف سے تو حضور سے محبت کے دعوے دار ہے، سید کائنات سے محبت کے دعوے دار ہے، ان کی اولاد کو کلم کلا گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، حرمت کی پامالی ان کی خون میں بس چکی ہے، لیکن پھر بھی سادات کے اندر شعور پیدا نہیں ہوا کہ کم از کم اگر آپ مرمت نہیں کر سکتے، مزاحمت نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے الگ ہو جائے، ان سے دور ہو جائے۔ ہمارے پاس علماء کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس عزت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، پھر بھی ہم ان ملازم کی گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ تو خدا را میں سادات سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کے آباء و اجداد کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی جان کو ان کے لیے قربان کر دیں۔ جو آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑھ سے ان کا احترام کریں، لیکن ملازم سے نکلیں۔ جب تک ملازم سے نکلیں گے نہیں، اسی طرح ہماری توہین بھی ہوگی، ہماری بہن بیٹیوں کی تذکرے ممبر رسول پر ہوں گے، اور ہمیں کل عام گالیاں دی جائے گی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بابا مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں پتا، اس نے حدیث نہیں پڑھی، یہ حضور کو نہیں جانتا، لیکن یہ ان کے اندر خونی ایک دشمنی ہے سادات سے، جو اس طرح آباء و اجداد سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہم نے آج ان سے الگ ہونا ہے، ہم نے ان سے دور ہونا ہے۔ ہم نہیں پوچھ سکتے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ مظالم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اس مقدار میں کم تھے، اگر آج ہم زیادہ بھی ہے لیکن شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اور پھر آخر میں سیکورٹی اداروں سے ایک بار پھر التماس کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایسے ناسبیوں کو، ایسے دشمن آل محمد کو لگام دے۔ اگر لگام نہیں دیا گیا تو پھر ہمیں لگام دینا آتا ہے، اور ہم ایسا لگام دیں گے کہ پھر خیبر و خندق یاد دلائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔